قابل صد اکرام و تکریم میرے معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی جہاں اللہ تعالی کی امانت ہے، اس زندگی کا ہر ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ وہ اللہ تعالی کی عطا ہے۔ وہی یہ زندگی ہمیں صرف ایک بار ملنی ہے۔ اللہ تعالی کے قانون ابدی کے مطابق ایک بار جینا ہے اور ایک بار مرنا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اللہ تعالی سے خواہش کریں تو اللہ تعالی ہمیں دوبارہ اس دنیا کے اندر بھیج دے، اور ایک اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ہم اللہ تعالی کو اپنا محبوب کہتے ہیں۔ تو محبوب جو چیز تمہیں تحفے کے طور پر دے تو اس تحفے کی قدر و قیمت بھی وہی ہوتی ہے جو محبوب کی ذات کی ہوتی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں نوجوان زیادہ بیٹھے ہیں، آپ کسی سے تحفے کے طور پہ چھلا لے لیتے ہیں تو چھلا تو 2 ٹکے کا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی نسبت جس کے ساتھ ہوتی ہے، اس نسبت کی بنا پر آپ اس سے پیار بھی کرتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں کہ یہ محبوب نے دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو حقیقی محبوب ہے اور جس سے محبت کے لیے ہم دنیا میں آئے، یہ زندگی اس کی طرف سے عطا کردہ ایک تحفہ ہے۔ اگر ہم اس زندگی کے وقت کا، اس کے گھنٹوں، منٹوں اور سیکنڈوں اور لمحات کا خیال نہیں کریں گے تو ہم اللہ تعالی کے اس تحفے کی قدر نہیں کریں گے۔ یعنی دراصل محبوب نے ہمیں جو تحفتاً زندگی عطا فرمائی، ہم اللہ تعالی کے دیے ہوئے اس تحفے کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی برف کی سل کی طرح ہے، ہر لمحہ ہمیں یہ زندگی موت کے قریب کرتے ہوئے ہمیں اس دنیا کی زندگی سے دور کر رہی ہے، اور ہر لمحہ ہماری زندگی گھٹ رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ لہذا ہمیں اپنے ہر لمحے کی فکر کرنی چاہیے، آنے والے اپنے ہر منٹ اور سیکنڈ کی ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ کیا وہ اللہ تعالی کو راضی کرنے میں، اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کرنے میں گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا۔ اور دیکھیے، ابھی رجب کا مہینہ کل شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ کل کی بات لگتی ہے کہ پچھلے سال جب رجب کا مہینہ آیا تو میرے آپ حضرات کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک دعا بتائی تھی، اور سال گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ اس پورے سال میں کتنے ہمارے پیارے، ہمارے قریبی، ہمارے عزیز و اقربا وہ ہم سے جدا ہو گئے، کہ ان کی زندگی وہیں تک تھی، اللہ تعالی نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور ان کی زندگی ختم ہو گئی۔
تو ہم اس بات کا عزم اور فکر کریں کہ جو چند سانسیں اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہے، ہم انہیں فضول ضائع کرنے کی بجائے، ٹائم پاس کی بجائے اللہ تعالی کے لیے اس کے دیے ہوئے اس تحفے کو اپنے لیے قیمتی بنانے کی فکر کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے، اسلامی مہینے کا نام ہے، افسوس یہ ہے کہ آج کل تو ہمارے نوجوان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلامی مہینوں کے نام کیا ہیں، کب شروع ہوتے ہیں، کب ختم ہوتے ہیں، اور کس مہینے کی کیا فضیلت ہے۔ تو یہ رجب رمضان المبارک جو مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اس سے 2 مہینے پہلے آتا ہے۔ شعبان، رجب، یہ اس سے پہلے کے 2 مہینے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام جب رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے باری تعالی، رجب تک تو نے مجھے زندگی عطا کی، میں تیرا محبوب نبی تجھ سے یہ التجا کر رہا کہ مجھے رجب کی زندگی بھی دے، شعبان میں بھی زندگی عطا فرما، اور تیری جو رحمتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا، جس میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے تو، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، اس ماہ رمضان تک مجھے پہنچانے میں میری زندگی میں برکت عطا فرما۔ آپ حضرات بھی آقا علیہ السلام کی اس مبارک سنت پر ضرور عمل فرمائے، اور جب رجب کا چاند دیکھے تو آپ حضرات اس دعا کو ضرور پڑھ لیں، اگر عربی میں نہیں آتی تو اپنی زبان میں پڑھ لیں کہ اللہ رجب اور شعبان میں میرے زندگی میں برکتیں دے اور مجھے رمضان تک پہنچا دے، بولو آمین۔ تو یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے باکمال صحابی، صحابہ سارے باکمال، لیکن ان میں بھی جو بڑے اونچے درجے والے صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا شمار ان کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا اور یہ دعا دی کہ یرحمک اللہ فإنک علیم، اے بیٹے، اے بچے، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت فرمائے، تو دنیا میں علم پھیلانے والا لڑکا بنے۔ اور صحابہ میں ایک بات مشہور تھی کہ جس نے نبی کریم علیہ السلام کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا بعین ہی وہی طریقہ دیکھنا ہو تو وہ عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ لے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان تمام طریقوں کی مکمل کاپی کرتے ہیں۔ اتنے پائے کے صحابی وہ فرماتے ہیں کہ جب میری زندگی کا کوئی دن پورا ہوتا ہے اور غروب آفتاب ہوتا ہے، جب مغرب ہوتی ہے، شام پڑتی ہے، تو مجھے اس دن کے کٹ جانے کا، گزر جانے کا اتنا افسوس ہوتا ہے کہ کسی اور چیز کا اتنا افسوس مجھے نہیں ہوتا۔ کسی نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو کہنے لگے جب دن کٹ جاتا ہے تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ آج کے دن کا وقت گزر گیا، لیکن عمل کے اندر جو میں نے اضافہ کرنا تھا وہ اضافہ میں نہیں کر سکا، اس پر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تمام صوفیاء کی تعلیم کا نچوڑ یہ ہے کہ وقت کی دھار کو تم کاٹو، اگر نہیں کاٹو گے تو وقت کی تیز دھار وہ تمہیں کاٹ لے گا، اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے پر لگاؤ۔ اگر تم نے اپنی جان، اپنے نفس کو اللہ کو راضی کرنے پر نہ لگایا تو یہ نفس تمہیں اللہ تعالیٰ کے گناہوں کی طرف لگا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری زندگی گزر رہی ہے اور ہم کتنے فضول کاموں کے اندر
کتنی غلط چیزوں کے اندر، یعنی ایسی چیزیں کہ جو نہ ہمیں دنیاوی طور پر فائدہ دیتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن ان کا کوئی فائدہ ہے، ان کے اندر ہم وقت کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی نحوست کی علامت ہے کہ ہمارا نوجوان وہ دن کو 11-12 بجے اٹھے، ہمارا نوجوان فضول قسم کی گیمز کے اندر اپنا وقت گزارنا شروع کر دے کہ جن کا فزیکلی آپ کو کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیاوی فائدہ اور اخروی فائدہ تو ہے ہی نہیں، کہ جب آپ اپنا فضول وقت ایسے فضول کاموں میں ضائع کر دیں گے، اس وقت کو فضول بنا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے کہ بتاؤ میں نے تمہیں زندگی کا وقت دیا تھا، یہ تم نے کہاں خرچ کیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام میں وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کتنے وقت کی فرض فرمائی؟ تو جی آپ حضرات بھی ذرا بولیے، اس طرف جو نوجوان بیٹھے یہ مجھے جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض فرمائی؟ 5 نمازیں، اور ہر نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت کے اندر فرض فرمایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ کہیں جی فجر کی نماز تو بڑی اوکھی ہوتی ہے، جان پہ بند پڑتی ہے، میں عشاء کے ساتھ ہی پڑھ کے سو جاؤں گا۔ کیا ایسا کرتے ہیں آپ صبح اٹھ کے ہی اسے پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب اس کا وقت گزر گیا یا وقت سے پہلے میں اس نماز کو ادا کروں گا تو الٹا مجھے گناہ ملے گا۔ اسی طریقے سے کسی اور نماز کو کسی اور وقت کے اندر آپ ادا نہیں کر سکتے۔ آپ رمضان کے روزے لے لیں، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت فرمایا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے یہ روزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ اس وقت کے علاوہ رکھیں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا وقت مقرر فرمایا کہ جب حولان حول ہو جائے، سال پورا گزر جائے، اب تم پر وہ زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حج کا بھی وقت مقرر فرمایا اور یہ فرمایا کہ حج کے مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج۔ اگر کوئی ذوالحج کے علاوہ افعال حج ادا کرتا ہے، آج کل کوئی چلا جائے اور وہاں جا کے میدان عرفات کے اندر پورا دن بیٹھا رہے کہ میں حج کا وقوف عرفہ ادا کر رہا ہوں، تو اسے ایک ذرے کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ جو وقت اللہ نے مقرر کیا اس نے اس وقت کی پاسداری نہیں کی۔ تو وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ آج من حیث القوم ہم اس وقت کو اس طرح کوئی بلا سمجھتے ہیں کہ بس یہ کسی طرح ٹال لیں، ہمارا ٹائم پاس ہو جائے، اور اس کی وجہ سے پھر ہم فضول کاموں کے اندر کبھی موبائل لے کے فضول چیزیں دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی دکان پہ جا کے بیٹھ گئے، کبھی دوستوں کے ساتھ کسی گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو گئے، کبھی گراؤنڈ کے اندر چلے گئے، اور ایسے کھیل کہ جن کا فزیکلی کوئی فائدہ نہیں۔ کرکٹ کو لے لیں، بڑی معذرت کے ساتھ مجھے پتا سارے نوجوان کھیلتے ہیں، لیکن 2 نوجوان 3 نوجوان کھیل رہے، باقی 10 کے 10 9 کے 9 کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے، شاید پورا دن ان کی باری نہ آئے۔ تو یہ صرف ایک وقت کا ضیاع ہے۔ اسلام کھیل اور تفریح سے منع نہیں کرتا، لیکن وہ کھیل اور تفریح جو جائز بھی ہو اور آپ کے لیے فزیکلی جسم کے طور پر تندرستی کا باعث بھی ہو، اسلام ان کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ آپ جتنی ورزش کریں، جہاد کی نیت سے کریں، اسلام حوصلہ افزائی کرے گا۔ آپ جتنی بھی جسم کو مضبوط کرنے والی تندرستی اور صحت مندانہ سرگرمیاں ہیں وہ آپ اختیار کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے کہ میرا جسم مضبوط ہوگا، میں عبادت اچھی طرح کروں گا، میں نماز روزہ اچھے سے کروں گا، میں اللہ کے راستے میں موقع ملا تو جہاد کروں گا، وہ ورزش کرنا بھی آپ کے لیے ثواب ہے۔ لیکن فضول چیزوں کے اندر اب آپ نے موبائل پہ گیم کھول لی، اس کو آپ کھیلتے رہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے گزر گئے، بتائیں فزیکلی آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟
اخروی طور پر کیا فائدہ ہوا؟ سراسر نقصان، خسرت دنیا والآخرہ، اور قیامت کے دن اس کی بڑی مضبوط پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو موت پکڑ لیتی ہے تو وہ کیا کہے گا اللہ تعالیٰ سے؟ اے باری تعالیٰ لعلی ارجعونی، کاش کہ مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دے، مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، میرا وہ کام بھی رہ گیا تھا، وہ نیک کام، وہ نمازیں، وہ میرے روزے، وہ میری تلاوت، وہ میں نہیں کر سکا، آپ مجھے بھیج دیں، میں جا کر اسے ادا کروں گا، اب میں نیک عمل نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ آگے سے پتہ کیا جواب دیں گے؟ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا یہ، انہا کلمۃ هو قائلها، اللہ فرمائیں گے کہ یہ تو وہی بات تھی جو تو دنیا میں کہتا ہی رہتا تھا۔ صحیح اللہ تعالیٰ نے ہماری اس زندگی کا خاکہ کھینچا۔ وہ کیسے؟ یہ ہمارے نوجوان امتحان دینے کا وقت جب آتا ہے، کسی سیمسٹر کے اندر یہ فیل ہو جاتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ اگلے سیمسٹر کے لیے بڑی محنت کرو، اب میں اس ٹائم کو ضائع نہیں کروں گا، محنت سے پڑھوں گا۔ دکاندار جب دکان کے اندر وقت نہ دے، خسارہ ہو جائے تو کیا کہتا ہے؟ اب پورا وقت دوں گا تاکہ مجھے دکان کے اندر کچھ پروفٹ مل جائے۔ غرض دنیا کے اندر بھی ہم جب کسی کام میں نقصان میں چلے جائیں تو ہم کہتے ہیں جی اب سے میں یہ کام صحیح کروں گا۔ کسی کو نماز کا کہیں، پچھلے دنوں میں نے ایک نوجوان سے کہا کہ آپ جمعے کے اندر نظر نہیں آ رہے، تو جی میں فلاں جگہ میچ کے لیے گیا تھا، آئندہ میں ضرور جمعے کے اندر آؤں گا، اب ناغہ نہیں کروں گا۔ تو یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ اب نماز شروع کروں گا، آئندہ جمعے کے اندر میں ضرور آؤں گا، آئندہ میں قرآن کی تلاوت شروع کروں گا، ابھی میرے کپڑے ٹھیک نہیں، میں جمعے سے نماز شروع کر دوں گا، تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن فرمائیں گے کہ تو دنیا کے اندر یہی کہتا رہتا تھا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ باتیں تو دنیا میں بھی کرتا تھا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب اٹھنے تک، قیامت کے دن تک تمہاری دنیا اور قیامت کے درمیان برزخی زندگی ہے، اب تمہیں یہی رہنا پڑے گا۔ تو زندگی ایک بار ملنی ہے، اللہ تعالیٰ واپس نہیں لوٹائیں گے۔ یہ ہمارا وقت جو اللہ نے ہمیں دیا، اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ دنیا وما فیہا کو بیچ دیا جائے، انسان سب کچھ دے دے، سب کچھ دینے کے بعد بھی اپنے وقت کا، زندگی کا ایک سیکنڈ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اہمیت اتنی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو میں نے بتایا کہ ہر عبادت کو اللہ نے وقت کے ساتھ خاص کیا۔ جب انسان مر جاتا ہے، قبر کے اندر کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوال قبر کے اندر، اور ان 3 سوال کے بعد جب انسان میزان عدل پہ کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے آئے گا، وہاں اللہ تعالیٰ 5 سوال فرمائیں گے۔ کتنے سوال؟ 5 سوال فرمائیں گے۔ ان میں سے پہلا سوال جو ہے، اللہ کے نبی سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سوال ہوگا، بتا اپنا وقت جو تجھے دیا تھا، یعنی جو زندگی عمر دی تھی، وہ وقت تو نے کہاں لگا؟ میرے بھائی کیا ہم کہہ سکیں گے کہ یا باری تعالیٰ بس فضول میں نے اس کو خرچ کر دیا؟ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جوانی کہاں پہ لگائی؟ حالانکہ زندگی کے اندر جوانی بھی آ جاتی ہے، لیکن جوانی زندگی کا وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں انسان جوبن پہ ہوتا ہے، کسی بھی کام کو بہت اچھے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے اس کو خاص فرمائیں گے کہ تجھے وقت دیا تھا پوری زندگی، اور اس زندگی میں جوانی دی تھی، بتا تو نے کہاں لگائی؟ میرے نوجوان بتا، میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم اپنے 24 گھنٹوں میں ایک قرآن کا سپارہ پڑھتے ہیں؟
کیا ہم 10 منٹ اللہ تعالیٰ کے دین کو دیتے ہیں؟ کیا جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بلائے حی علی الصلاۃ کہہ کر ہم سارے کام ادھورے چھوڑ کر وہ دوستوں کی محافل، وہ اپنے میچ، وہ گیمز، اللہ کے گھر کا رجوع کرتے ہیں؟ اگر تو یہ بات ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جواب دے سکیں گے، لیکن میرے بھائی جو میرے آپ کے حالات چل رہے ہیں اس میں تو بڑے نقصان کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تجھے میں نے اپنا علم دین دیا تھا، بتا کتنا علم سیکھا؟ ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے، سب اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہمیں دین کے کتنے مسائل آتے ہیں۔ ہمیں تو وضو کا صحیح نہیں پتا، نماز کا مکمل طریقہ نہیں پتا، پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں آتے، جبکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے تیسرا سوال یہ کریں گے کہ تجھے علم دین میں نے اپنے نبی کے ذریعے بھیجا تھا، بتا علم دین کتنا سیکھا ہے؟ اور چوتھا اور پانچواں سوال، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا بھی جواب دے۔ آج حلال حرام کی، ناجائز جائز کی ہم پرواہ نہیں کرتے، کہیں سود سے، کہیں جھوٹ سے، کہیں چوری سے، کہیں دھوکے سے ہم مال بٹورتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور پھر اسے اپنی عیاشیوں پر اڑاتے ہیں۔ کل اللہ تعالیٰ چوتھا اور پانچواں سوال یہ کریں گے کہ بتا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ میرے بھائی کیا جواب ہے؟ ان 5 سوالوں کے اندر 40% جو اللہ تعالیٰ کے سوال ہیں وہ وقت کے بارے میں ہے۔ تجھے زندگی دی، یہ وقت کہاں لگایا؟ تجھے جوانی دی، یہ جوانی کہاں خرچ کی؟ میرے بھائی آج ہم اس بات کی فکر کریں۔ دیکھیں ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا اور پورا سال گزر جاتا ہے، ابھی پھر رمضان سر پہ آ گیا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں زندگی میں اتنی مہلت دے کہ ہم تیرے اس رحمتوں والے مہینے کو پا سکیں، اس کی برکتوں سے فیض یاب ہو سکے، اور اس مہینے کی رحمتوں میں ہمیں اپنے گناہ معاف کرنے کی تو توفیق عطا فرما، نیک اعمال کی، اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ میرے بھائی یہ وقت اگر ہم اس کی حفاظت کریں گے تب بھی گزر جائے گا، فضول گزاریں گے تب بھی گزر جائے گا، لیکن میں نے یہ کہا کہ گھڑی تو رک جاتی ہے لیکن وقت نہیں رکتا۔ یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی گھڑی تو ٹھیک کر لیں گے لیکن وقت کو واپس پیچھے لانا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اپنی زندگی کو اللہ کا تحفہ اور امانت سمجھتے ہوئے اسے بھرپور قیمتی بنانے کی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اس کے دین اور اللہ تعالیٰ کی خلق خدا کو راضی رکھ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔